اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. عزیزان من، ماہ مبارک رمضان ماہ قرآن، ماہ تلاوت قرآن ہے. ہر کام کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت ایک کام ہے. لا محالہ ڈیفینیٹلی اس کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے، اور ہر کام اگر اپنے طریقے سے انجام پائے پراپرلی تو وہ نتیجہ بھی دیتا ہے، اور اس کام کا انجام دینے والا اس کام کی نسبت نتیجے کا انتظار بھی کرتا ہے، اور حق کے انتظار درست ہے. لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت ایک کام ہے، اور اس کام کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے، اور اس طریقے پر اگر انجام پائے تو یقیناً تلاوت قرآن کے آثار نمودار ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. دوسرے الفاظ میں بس اوقات قاری قرآن پڑھنے والے قرآن مجید پڑھتے تو ہیں، مگر ساتھ ساتھ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ اس قسم کی تلاوت کا کیا فائدہ جس کا اثر نہ ہو. عزیزان من، توجہ فرمائیے گا، مختصر سی نشست ہے. اگر کوئی شخص قرآن مجید پڑھتا ہے، کہ ہم سب کے سب پڑھتے ہیں، ماہ مبارک رمضان بہار قرآن ہے، موسم قرآن ہے، یقیناً اس مہینے کے اندر زیادہ تلاوت ہوتی ہے. اگر کوئی شخص 5 باتوں کا خیال رکھے تو یقیناً قرآن مجید کی تلاوت اس کے آثار خود ملاحظہ کرے گا وہ قاری قرآن. سب سے پہلی چیز، رسول خدا کی زبانی کا اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ قرآن کے راستے کو صاف کرے. تنظیف الفم، قرآن کا راستہ کیا ہے؟ قرآن کا راستہ یہی ظاہری منہ ہے، زبان ہے، 2 ہونٹ ہیں، اور یہی دانت ہیں کہ جہاں پر ہماری اور آپ کی زبان کسی نہ کسی مقام پر جا کر ٹچ ہوتی ہے، اور اس سے ایک آواز نمودار ہوتی ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں مخرج. یہ ظاہری لحاظ سے ہے کہ رسول خدا کا فرمان ہے کہ نظفوا طریق القرآن، قرآن کے راستے کو صاف کرو، پاک کرو. پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ ما طریق القرآن، قرآن کا راستہ کیا ہے؟ تو رسول خدا کا فرمان افواہکم جواباً، جواب دیا کہ تمہارے منہ قرآن کا راستہ ہیں. تو اس پوچھنے والے نے دوسرا سوال کیا، یہ جواب سن کر، بماذا، کس طرح سے جو ہے اس قرآن کے راستے کو صاف کریں کہ جو منہ ہے؟ قال بالسواک، جواب دیا رسول اسلام نے بریفلی اور شارٹلی مگر جامع انداز میں، کہا اپنے مسواک کے ذریعے سے، برش کے ذریعے سے. عزیزان من، بیان الانوار کی یہ روایت ہے، علامہ مجلسی نقل کرتے ہیں اس روایت کو، مگر اگر ہم تھوڑا سا توجہ فرمائیں تو اگر کوئی پوچھنے والا یا سننے والے آپ ہی حضرات، یہ جو روایت ہم نے آپ کے سامنے نقل کی، کوئی اگر دریافت کر لے کہ روزانہ مولانا ہم جو ہیں اچھے سے اچھا پیسٹ استعمال کرتے ہیں، اچھے سے اچھا برش استعمال کرتے ہیں، روزانہ کم از کم 3 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ہم برش کرتے ہیں، صبح اور شام، لیکن کیوں جو ہے قرآن کی تلاوت کے آثار نمودار نہیں ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھیں عزیزان من، کوئی شک نہیں کہ ظاہری ہمارے دانت، ہمارا منہ صاف ہونا چاہیے. گفتگو کرتے وقت جب کسی سے جو ہم جیسا انسان ہے اگر ہم گفتگو کریں اور خدا نخواستہ اگر ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہو تو سامنے والے کو اذیت ہوتی ہے. ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، ہمارا ظاہری منہ، زبان، دانت بھی صاف ہونا چاہیے، بدبودار نہ ہو، لیکن اس کے ایک عمیق معنی ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ منہ سے انجام دیے جانے والے جو گناہ ہیں اس سے مجھے اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. غیبت نہیں ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وعدہ خلافی نہ ہو،
تہمت تراشی نہ ہو. اگر انسان اس طرح سے اپنے منہ کو صاف کرے تو پھر جو ہے اس کا نتیجہ پوزیٹیو تلاوت قرآن کا سامنے آ سکتا ہے اور آئے گا. یہ ایک پہلا نقطہ. دوسرا جو نقطہ ہے آداب قرآن کے حوالے سے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں سے دوسرا ادب یہ ہے کہ جب میں اور آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کریں. سورہ نحل کے اندر ایک آیت ہے، آیت نمبر 98، اس مطلب کی طرف صاف اور ستھرے الفاظ میں اشارہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اذا قرأت القرآن، جب قرآن مجید پڑھو، خدا کہہ رہا ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ مجھ اللہ سے پناہ کو طلب کرو شیطان مردود کے حوالے سے. یعنی شیطان مردود اپنے آپ کو تمہارے نزدیک کرنا چاہے گا قرآن مجید کی تلاوت کے وقت، لیکن اگر تم پناہ مجھ سے طلب کر لو تو پھر جو ہے شیطان تم سے دور ہو جائے گا. بس لہٰذا یاد رکھیں عزیزان من، کوشش کریں پورے ارادے کے ساتھ شیطان سے دور رہنے کے حوالے سے قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے. تیسرا جو ادب ہے وہ ہے ترتیل، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. اس حوالے سے سورہ مزمل آیت نمبر 4 میں خود خداوند عالم کہتا ہے اپنے حبیب سے، اے میرے حبیب رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو. عزیزان من، اگر ہم عام معمولی کتاب بھی جب پڑھتے ہیں جلدی جلدی پڑھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن قرآن مجید کے جو اللہ کا کلام ہے میرے اور آپ کے لیے ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے. ایک اور ادب قرآن مجید کی تلاوت کا وہ ہے تدبر. قرآن مجید پڑھیں تو غور کر کے تدبر کے ساتھ اور سمجھنے کے ساتھ اس کو پڑھیں. اس لیے کہ خداوند عالم کہتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 24 میں کہ لوگ کیوں قرآن مجید میں تدبر سے کام نہیں لیتے، یا پھر ان کے دل مقفل ہیں، لاک لگا ہوا ہے. دوسرے الفاظ میں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، جو شخص دلوں پر لگے ہوئے لاک کو کھولنا چاہتا ہے تو اس کی چابی تدبر ہے، تفکر ہے. اسی لیے مولا کائنات کا فرمان ہے اس قرأت کے اندر قرآن مجید کی کوئی خیر نہیں جس میں تدبر نہ ہو، جس میں غور و فکر نہ ہو. آخری نقطہ، آخری ادب خشوع ہے. یعنی جب انسان تلاوت کے مقام پر آئے، قرآن مجید کو کھولے تو خشیت خدا کو انجام دیتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرے. دوسرے الفاظ میں خشوع کے ساتھ تلاوت قرآن کو انجام دے. خشوع سے مراد عظمت خداوندی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کس کے سامنے حاضر ہوا ہے اور کس کے کلام کو اسی کے سامنے پڑھ رہا ہے، اس کی عظمت کو مد نظر رکھ کر پڑھے. سورہ حدید کے اندر آیت نمبر 16 کے اندر خداوند عالم کا ارشاد ہے آیا صاحبان ایمان کے لیے وہ وقت نزدیک نہیں آیا کہ جب ان کے دل اللہ کی یاد کی بنیاد کے اوپر خاشع ہو جائیں. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. رسول خدا کا فرمان ہے کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین قاری کون ہے، کس کی قرأت اچھی ہے؟ تو رسول خدا نے جواب دیا کہ بہترین قاری وہ ہے کہ جب تم اس کی قرأت کو سنو اور دیکھو اسے قرأت کرتے وقت تو ملاحظہ کرو گے کہ اس کا چہرہ، اس کا وجود خشیت خدا میں ڈوبا ہوا ہوگا. آئیے خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ اپنے کلام کی تلاوت کی نسبت آداب کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من